السلام علیکم. کینڈل ٹی وی سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان نبی. ناظرین، کامیابی اور ناکامی بظاہر ملتے جلتے الفاظ ہیں، مگر وہ لوگ جو حالات کے سامنے خود کو زیر کر دیتے ہیں، مایوسی کو اپنا مقدس سمجھ لیتے ہیں، وہ زندگی میں ناکامی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وقت اور حالات کے سامنے ڈٹ کر جرأت سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور بالآخر اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں. اور ایسے ہی کامیاب شخص کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں. وہ اس وقت ایس پی اقبال ٹاؤن کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا یہ کامیاب سفر کیسا ہے اور انہیں کیا مشکلات درپیش آئی. جی السلام علیکم. سر، ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بیسک ایجوکیشن کہاں سے اسٹارٹ کی، کس اسکول سے اسٹارٹ کی، اور آپ کہاں پیدا ہوئے، کس شہر میں پیدا ہوئے؟ میرا تو ڈسٹرکٹ سرگودا کی تحصیل ہے، چھوٹی سی تحصیل ساحل سے میرا تعلق ہے. تو بیسک ایجوکیشن جو کلاس میں اردو میڈیم اسکول کو براتی پبلک اسکول ساحل میں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد پھر ہم لوگ سرگودا کے پبلک اسکول وہاں سے ہم نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی. تو میٹرک کے بعد ایئر کالج سرگودا تحصیل مکمل کی میں نے. اس کے بعد میرا انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گئی تو وہاں سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی. اس کے بعد سی ایس ایس سی ایس ایس کا سر خیال آپ کے کم مائنڈ میں آیا کہ آپ کس طرح جانا چاہ رہے ہیں؟ سی ایس ایس کا جو ہمارے والد صاحب ہیں ان کی بڑی خواہش تھی کہ بیٹے جو تو والد صاحب کے پیچھے موٹیویشن بہت زیادہ تھی کہ آپ کو سی ایس ایس کرنا ہے. تو وہ گھر میں جو زیادہ ڈسکشن ہوتی تھی اس لحاظ سے موٹیویشن اس لحاظ سے پھر جیسے ہی مطلب انجینئرنگ کے آپ کی تمام دھیان دیا اور لاسٹ سیمسٹر میں سر پلیز کورس کو آپ نے سمجھائیں گی اور اس کو کیوں آپ نے لائک کیا؟ پہلے دیکھیے عوام سے تعلق ہے ایک آپ کا اور آپ کا رورل بیک گراؤنڈ ہے. رورل بیک گراؤنڈ میں لیکن اس کے بعد اگر پہلے کی سوچی لیکن سی ایس ایس کے بعد کرنے کے بعد پولیس میں آ کے سروس کرنے یہ پتہ چلے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ نے سرو کرنا ہے اور باقی اب چاہتے ہیں کہ کسی کا بھلا ہو سکے اور جسے کہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کے جنت کو آ سکتے ہیں تو وہ اس طور پہ پولیس چلا سکتے ہیں. سر موسیقی سنتے ہیں، موسیقی میں اگر سنتے ہیں تو کس کو لائک کرتے ہیں؟ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی ممبر میں اور بھی سی ایس ایس کی میرا بھائی ہے میری مسز ہے وہ سر چھٹی کا دن کس طرح گزارتے ہیں؟ کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے چھٹی والے دن آپ کو؟ چھٹی کا دن میری چھٹی کے دن تو سر سروس میں اب تک کتنے سال ہو چکے ہیں آپ کو؟ میں آئی جوائن سول سروس بیک ان 2011. کبھی آپ پہ افسران کا دباؤ اور سیاسی پریشر ہوتا ہے تو اس وقت جب آپ نے میرٹ کرنا ہوتا ہے اس وقت کیا حکمت عملی آپ کی ہوتی ہے؟ کس طرح وہ آپ فیصلہ کرتے ہیں؟ دیکھیے میرٹ کی کوئی حکمت عملی نہیں ہوتی. میرٹ صرف کوئی بھی افسران ہو ٹیلی پر کلوز کر کے نا ان کو لیں آپ. ایسے میں بھی بنا رہا ہوں. اور مشکل فیصلے بھی آپ کو کرنے پڑتے ہیں لیکن اس کا اگر آپ کی دنیا لگا مجھے تو آپ کرمنل ایکٹیویٹی میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا آپ کا میسیج ہے؟ دیکھیں کرمنل ایک دو تین طرح کے کرمنل ہوتے ہیں. ایک تو جو ہے کہ ہمارے نئے نئے لڑکے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ایڈونچرزم میں کچھ کرمنل ایکٹیویٹیز میں بات ہو جاتا ہے. نمبر ایک ہارڈر کرمنل ہوتے ہیں جو منشیات فروش ہیں جو بڑے لیول کے ہیں جو نرسری معاشی اسپاٹ کہتے ہیں نرسری. اس کے علاوہ جو بڑی بڑی بات آتی ہے اسپورٹ گیم کرتے ہیں. کرمنل کے لیے تو بڑا کلیئر کٹ میسیج ہے کہ کرمنل فارم نہیں چھوڑنا. جو قانون کے مطابق ہے وہ ہم نے ان کے خلاف کارروائی کے مضبوط کرتی ہے. باقی جو لڑکے ہمارے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ اپنی پڑھائی پہ پڑھیں گے، ریکریشنل ایکٹیویٹیز کریں، اسپورٹس کریں، سارا کچھ کریں. تو ان جو ہے ایکٹیویٹیز ان سے آپ کو بچا کے رکھیں. لیکن جو باقی کرمنل ایکٹیویٹیز کرمنل لوگ ہیں، کرمنل گینگز ہیں
ان کے خلاف ہم ہاتھ کو سوٹ کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، اور ان کو قانون کے مطابق جو سزا ہے وہ دی جائے گی۔ سر جدید دور میں کرائم کی بھی جو چیزیں ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں، آئی ٹی کا دور ہے، لوگ نئے نئے فراڈ سے سامنے آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے نو ڈیز بھی بہت سارے فراڈ ہو رہے ہیں، ابھی میسجنگ کے ذریعے یہ اس طرح کے فراڈ جو اس کے لیے پولیس کی حکمت عملی ہے کہ لوگوں کو لوٹا جائے، سادہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ اس میں سادہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آئی ٹی کا دور ہے، بہت زیادہ ٹیکنالوجی اس حوالے سے لوگ بڑا مس یوز بھی کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کا، جو ہمارے اے ٹی ایم کو فراڈ آ گیا اور موبائل کے تھرو میسجنگ کر دیتے ہیں۔ اس میں دیکھیں آپ اس میں حکمت عملی ہمارے پاس یہ ہے کہ یا یہ اس میں پریونٹیو نہیں ہے، ہم کچھ پولیس پریونٹیو نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ضرور پروپیگیٹ کریں، ان کو ترغیب دیں، ان کے اندر یہ شعور و آگاہی پیدا کریں کہ اس طرح کے جو میسیجز آنے کہ اس کو اگنور کریں اور اس کا فوراً اس کے اوپر کام نہ کرنا پڑتا۔ ایک تو یہ چیز ہے جس کے لیے آگاہی پیدا بھی کی جاتی ہے اور ان کو بتایا بھی جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اگر فراڈ کرتا ہے جو ہمارے تک محدود ہوتا ہے ہم اس کی جو کاروائی کرتے ہیں ضرور، جو ہمارے پاس موثر بات جس کو عام زبان میں کہتے ہیں تو ان کی طرف کاروائی کرتے ہیں انشاءاللہ، لیکن اس میں ایسے پریونٹیو ہم یہ کچھ نہیں دے سکتے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ کچھ کیسز جیسے اے ٹی ایم کا ہے یا جو فیس بک پر فراڈ ہے تو آپ کا ایف آئی کو ریفر کرنا پڑتا ہے، جو چیز جو پولیس کی ڈومین میں آتی ہے اور جو ہمارے پاس رپورٹ ہوتی ہے تھرو کمپلینٹ آ جاتی ہے، ریٹن کمپلینٹ ہے، تھرو 15 کال ہے، کوئی اور سورس ہے، جیسے بھی سورس انفارمیشن ہے ہم اس کو ضرور اس کو رپورٹ کرتے ہیں، اس کے کانفیڈنس لیتے ہیں، اس پر جو بھی بندے ملوث ہیں جو بھی فراڈ میں یا فراڈ سے تو ہم ان کو ضرور کرنے کے بعد سر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ٹیلنٹ سے نوازا ہے، بہت سارے لوگ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور آگے نہیں جا سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیڈر ٹی وی کی وساطت سے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیوں مایوس ہیں اور اپنی لائف کو کس طرح آگے لے کے جائیں، ان کے حوالے سے بھی ان کو میسج دینا چاہیں؟ لیکن سب سے پہلے مایوسی جو گناہ ہے جیسے بھی ہوتا ہے، لیکن انسان کی لائف میں فیزز آتے رہتے ہیں، مشکل فیز بھی آتے ہیں، اچھے لمحات بھی آتے ہیں، اور لیکن یہ زندگی کا حسن ہے۔ تو اس سے جو میں نے اپنی زندگی میں لیسن سیکھا ہے کہ توکل اللہ اور آپ سے سنت کو یقین کر کے اور سنوں کی ذات کے پر اپنی ایمانداری کو دیکھ کے جسے محنت کرتے ہیں، تو میرا تو اس پہ یقین ہے اور کامل یقین ہے کہ اگر انسان ایمانداری کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اجر دیتا ہے۔ تو میری بھی یہی تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ہر بندے کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اس میں اپنی کیپیسٹی میں، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے انجینئر ہے، چاہے کوئی ڈائریکٹر ہے یا کسی بھی زندگی کے شعبہ ایسے وہ اس سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ ہے ذمہ داری ہو کہ وہ لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرے، آسانیاں تقسیم کریں، لوگوں کی بہتری یا بھلائی کر سکے جو اس کی ڈومین ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے۔ اگر یہ جذبہ اور یہ یقین آپ کی ذات کے اندر ہو، میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں اور میں یہ چیز اسلام کے چینل کے دواسط سے ایک چیز بتانا چاہوں گا تو کہ انسان موجود ضرور کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن یہ مایوسی مستقل نہیں رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے اور جو محنت نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی منزل رکھی ہوئی ہے۔ تو میری یہی سب سے گزارش ہے، سب سے یہ ہے کہ ملک ہمارا ملک ہے، ہم اس ملک کے واسی ہیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہماری شناخت اسی ملک سے ہے، تو ہمیں ہر بندے کو ہر اپنی کیپیسٹی میں جو بھی اس کی کیپیسٹی اس پر ہے کہ اس ملک کے لوگوں کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کا پیغام ہے، یہ ہمارے مذہب کا ہے، یہ ہمارے خدا کا پیغام ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اگر ہم اس پیغام پہ عمل کریں اور اچھے طریقے سے عمل کریں تو میں اس چیز میں یقین رکھتا ہوں کہ مایوسی آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگی۔ جی ناظرین، آپ نے سنا محمد باز ظفر ایس پی اقبال ڈونو کا کہنا ہے کہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کا مستقبل کل بھی تاریخ تھا اور آج بھی تاریخ ہے، اور ان کو ہم کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے، اور جو لوگ زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں منظر ان کا انتظار کرتی ہے، اور انہیں اللہ پر اللہ پر وہ تقویٰ رکھیں، انشاءاللہ وہ زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم یوں نصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔